अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी और आप मेरे साथ मौजूद हैं किताब टॉक में। आज जिस किताब का जिक्र करेंगे, उसकी समरी पेश करूंगा, उसके ऊपर तबसरा करेंगे, वो है कम्पीटिंग फॉर द फ्यूचर। अगर उर्दू में इसका तर्जुमा किया जाए तो वो है मुस्तकबिल के लिए जिद्दोजहद। इस किताब के मुसन्निफीन के नाम गार्ले हिमल और सीके प्राहिल हैं। गार्ले हिमल दुनिया के बाअसर और बेहतरीन हिकमत अमली की सूझबूझ रखने वाले इंसान हैं। उन्होंने कई बेहतरीन तजारती कंपनियों के साथ काम किया है। वो बिज़नेस स्कूल ऑफ लंदन में 30 साल से ज़ायद अरसे से मुंसलिक हैं और मैनेजमेंट इनोवेशन एक्सचेंज के डायरेक्टर भी रहे हैं। इनकी किताबों के 25 मुख्तलिफ ज़बानों में तर्जमे हो चुके हैं। नाजरीन, आज जिस किताब की बात करूँगा, इसमें मुसन्निफीन ने यह मौक़िफ़ पेश किया है कि कारोबारी दुनिया में वही तंजीमें और कंपनियाँ फ़रोग़ पाती हैं जो नित नई और मुख्तलिफ हिकमत अमलियाँ अपना कर अपने काम को बेहतर से बेहतर बनाती जाती हैं। वो नई अशिया और ख़िदमात मुहैया करके अपने ग्राहकों के साथ अच्छे ताल्लुकात में बेहतरी लाती हैं। इसी तरह कंपनी मुलाजमीन की फलाह बहबूद के लिए ऐसे इक़दाम किए जाएँ कि वो इनफरादी तौर पर कंपनी को फ़ायदा पहुँचाएँ और अपनी कारकर्दगी को मज़ीद बेहतर करें। दोस्तों, ज़ेरे तबसरा किताब के अहम निकात कुछ यूँ हैं। नंबर 1, मुस्तकबिल के लिए मुकाबला। उभरती हुई मार्केट में काम करने के लिए नए तरीके सीखना। नंबर 2, मार्केट में अपने मुसाबकतकारों से डट कर मुकाबला करना, इससे पहले कि कोई दूसरा आप पर बाजी ले जाए। नंबर 3, आपको अपनी ज़रूरियात का अंदाज़ा होना चाहिए और इसके मुताबिक मार्केट में काम करना सीखना चाहिए। नंबर 4, मुस्तकबिल में बेहतर काम के लिए मार्केट में जदीद तरीक़ों से काम करना। अपनी सोच और नज़रिए को वक्त के तकाज़ों के ऐन मुताबिक बदलते रहना, क्योंकि आने वाले दौर में कारोबार के तरीके मज़ीद जिद्दत अख्तियार कर जाएंगे। इसलिए अपने काम को बेहतर बनाने के लिए नए तरीक़ों और नई हिकमत अमलियों को अपनाना। नंबर 5, अपनी कंपनी को वक्त के साथ आगे लेकर चलने के लिए आपका मजबूत और मुस्तहकम होना ज़रूरी है। एक कंपनी में काम करने वाले तमाम मुलाजमीन अगर इत्तेफाक और मिलजुल कर काम करें तो मुस्तकबिल के लिए मुफीद हिकमत अमली तैयार कर सकते हैं। नंबर 6, अपने वसाइल को देखते हुए अपना काम तरतीब दें। ऐसे तरीके अख्तियार करने की कोशिश करें कि अपने बजट में रहकर अच्छा और मेयारी काम कर सकें। नंबर 7, कंपनी को चलाने के लिए जो अखराजात ज़रूरी हों, इनका सही तरह से अंदाज़ा लगाएं। इस बारे में आपकी मालूमात इतनी होनी चाहिए कि आप किसी भी चीज़ पर ज़रूरत से ज़्यादा खर्च ना करें। आपको अपनी कंपनी के ब्रांड का इल्म होना चाहिए। अपनी प्रोडक्ट को तेज़ी से फ़रोख्त करने के लिए गुंजाइश पैदा करें। नंबर 9, तरक्की की दौड़ में कारोबारी दुनिया में बहुत तेज़ी से तब्दीली आती है। हर कंपनी अपनी मसनूआत की फ़रोख्त में ज़्यादा से ज़्यादा इजाफे की कोशिश में लगी रहती है। वो कम वक्त में ज़्यादा मसनूआत निकालने की कोशिश करती है ताकि आमदनी में मज़ीद इजाफा हो। दोस्तों, मुसन्निफ़ इस बात पर ज़ोर देता है कि अपनी कंपनी को तेज़ी से बेहतर बनाने और मार्केट में इसकी अहमियत बढ़ाने के लिए अपने काम पर पूरी तवज्जो दें। मार्केट में चीज़ों का उतार चढ़ाव वक्त के साथ बदलता है। इस दौरान काम करने में जो भी बेहतर मौक़े हासिल हों, इनसे भरपूर फ़ायदा उठाएं। अपनी तवज्जो अपने काम पर मुकम्मल तौर पर मरकूज़ रखें और कोई अच्छा मौका हाथ से ज़ाया मत होने दें। मुसन्निफ़ मुस्तकबिल के लिए लड़ने और जिद्दोजहद के लिए चंद अमली इक़दाम तजवीज़ करता है, जिनमें से नंबर 1 है दानिशमंदाना हिकमत अमली। मार्केट में जो भी चीज़ ग्राहकों को पसंद हो और जिसमें फ़ायदा हासिल हो, उसके बारे में सोचना और मुकाबला करना बेहतरीन हिकमत अमली है। बस आपको ये मालूम होना चाहिए कि किस तरह फ़ायदा हासिल होगा। हर काम को नए अंदाज में पाए तकमील तक पहुँचाएँ ताकि काम में खूबसूरती पैदा हो। नंबर 2, मुतबादल रास्ता अख्तियार करना। उभरती हुई मार्केट में अपनी मसनूआत या खिदमात के मेयार को बेहतर बनाने के लिए लड़ना ज़रूरी है ताकि दूसरी कंपनी की अशिया से ज़रूरी मुकाबला कर सकें। नंबर 3, मार्केट में शराकतदारी और हुक्मरानी। एक दफ़ा जब मार्केट का मेयार बन जाता है तो इसकी शराकतदारी और पोजीशन, इसकी अहमियत, लागत, कीमत और इसकी खिदमात पर बहुत गौर किया जाना चाहिए। यही चीज़ें इसकी मजबूती का बाइस बनती हैं। और इस सब के साथ साथ मार्केट का तसव्वुर जानना भी ज़रूरी है। इसके लिए जिन बातों पर गौर करना होगा, इनमें से नंबर 1 है काम की अहमियत और नौइयत क्या है। नंबर 2, मार्केट की डिमांड क्या है। नंबर 3, काम का कौन सा हिस्सा ज़्यादा अहम है। नंबर 4, ग्राहक किस मार्केट में ज़्यादा मिलता है और इसकी मांग क्या है। इसके बाद मार्जिन का अंदाज़ा करें
موجودہ صورتحال میں دیکھا جائے کہ زیادہ منافع کہاں سے حاصل کیا جائے۔ نمبر 2، سہولت یا آسانی کہاں ہے۔ نمبر 3، پروڈکٹ کی قیمت اور لاگت کتنی ہے۔ دوستو، مصنف کے نزدیک ایک اچھی اور معیاری حکمت عملی کا خاکہ چند باتوں کو مد نظر رکھ کر بنایا جاتا ہے۔ مثلاً سب سے پہلے کمپنی کو یہ جاننا چاہیے کہ مستقبل میں اپنی حالت کو بہتر بنانے کے لیے کون سا کام پہلے اور بہت جلدی کیا جا سکتا ہے، پھر اس پر فوراً عمل شروع کریں۔ نمبر 2، اپنے ماضی کے کام اور مستقبل میں ہونے والے کام کے درمیان ایک رابطہ قائم کریں۔ نمبر 3، جو کام زیادہ ضروری نہ ہوں ان پر بہت زیادہ وقت ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ ضروری مسائل پر غور کریں۔ نمبر 4، مارکیٹ میں کام کی مانگ بڑھانے والے مواقع پر اپنی توجہ مرکوز رکھیں۔ نمبر 5، اپنی کمپنی میں ہونے والے روزانہ کے کام کی خبر دیتے رہیں۔ اپنی مصنوعات اور کمپنی کی بہتری کے لیے گاہکوں تک ہر کام کی تفصیلات سے آگاہی ضروری ہے۔ نمبر 6، دنیا میں جہاں کہیں بھی بڑی بڑی کمپنیوں میں کاروبار ہو رہا ہے اس کا جائزہ لیتا رہیں کہ آپ اپنے کام کو دوسروں سے زیادہ بہتر کیسے بنا سکتے ہیں، مارکیٹ میں ایک منفرد چیز، ایک منفرد انداز کیسے لا سکتے ہیں۔ نمبر 7، ایک ایسی تقریب منعقد کی جائے جس میں مختلف کمپنیاں شرکت کریں اور ایک دوسرے کے کام کا موازنہ کریں اور مختلف مقابلوں میں حصہ بھی لیں۔ اس طرح ایک دوسرے کے کام کی حوصلہ افزائی کر کے اپنے کام یا پروڈکٹ کو نئی سمت لے جا سکیں۔ نمبر 8، کمپنی کے بڑے لوگوں سے جو کام کا تجربہ رکھتے ہیں مختلف موضوعات پر سوالات کیے جا سکتے ہیں۔ اس طرح کمپنی کی رہنمائی سے بہت سے مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 9، اپنے وسائل دیکھ کر ہر کام کا آغاز کریں۔ کوئی ایسا کام شروع نہ کریں جس سے کمپنی کو نقصان اٹھانا پڑے۔ دوسری کمپنیوں کے ساتھ کام کرتے ہوئے کوئی ایسا وعدہ یا معاہدہ طے نہ کریں جو بعد میں پورا نہ ہو اور پھر آپ کے لیے شرمندگی کا باعث بنے۔ نمبر 10، کام کرنے سے پہلے غور کریں کہ اس کو کیسے انجام تک پہنچانا ہے۔ ادھورا کام کمپنی کو فائدے کی بجائے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ مارکیٹ کا جائزہ لے کر تسلی کریں اور پھر اپنے گاہک بنائیں جن کے ساتھ کام شروع کیا جا سکتا ہے۔ دوستو، مصنف کے نزدیک اصل کاروباری کامیابی یہ ہے کہ خطرے کے بغیر اپنے حریفوں سے پہلے اپنا ہدف حاصل کرنا اور اس کے لیے جارحانہ حکمت عملی اختیار کرنا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مارکیٹ میں کسی کام کی مانگ بڑھ رہی ہوتی ہے اور کسی کی کم، لہٰذا کامیابی کے لیے ان تمام باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ مثلاً مارکیٹ میں چھائے رہنے والے برانڈ کون سے ہیں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ انہوں نے کتنا بزنس کیا ہے اور آپ کو اپنی اشیاء کس طرح فروخت کرنی ہے اور اس پر کس طرح کام کرنا ہے۔ نمبر 2، اپنی مصنوعات کو مارکیٹ میں تیزی سے اور مؤثر انداز میں لے کر آئیں تاکہ کوئی دوسرا فریق آپ سے پہلے نہ آنے پائے۔ نمبر 3، نئی مصنوعات کو متعارف کروانے میں وقت اور پیسہ لگانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کمپنی اپنے کام کو جتنا دلکش اور بہتر بنائے گی اتنا ہی تیزی سے کام ہوگا اور اس کے لیے ایک بڑے جذبے اور برداشت کی ضرورت ہوتی ہے۔ بعض اوقات آپ کوئی چیز مارکیٹ میں لاتے ہیں تو وہ ناکام ہو جاتی ہے، لہذا صبر بھی ضروری ہے۔ نمبر 4، مہماتی مارکیٹنگ کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ خریداروں کی پسند اور ان کی ضروریات کو جاننے کے بعد اس پر کام کریں۔ اس دوران اپنے کام کو سیکھنے پر توجہ دیں۔ جب دوسری کمپنیاں طاقتور ہوں اور مارکیٹ میں اچھا کام لے کر آئیں تو اس طرح ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ اچھا کام ہو اور ان کے برانڈ کا نام زیادہ شہرت اختیار کرے۔ میرے دوستو، یہاں آپ کو عالمی ادراک کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے۔ آج کی مارکیٹ گلوبل ہونے کی وجہ سے پیچیدہ تر ہو چکی ہے اور اس وقت تک کوئی آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اس کو عالمی منظرنامے کی سمجھ نہ ہو۔ عالمی منظرنامے سے مراد عالمی مارکیٹ کی رصد اور طلب ہے۔ اس کے لیے اہم باتیں یاد رکھیں کہ کاروبار میں زیادہ فائدے کے لیے اسے ایک لمبے عرصے تک چلانا ہوتا ہے۔ اس کے لیے نئی مصنوعات کو متعارف کروانا، نئی ٹیکنالوجی کو استعمال کرنا اور ساتھی کارکنوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پر، جو کمپنی اپنی نئی مصنوعات کو گلوبل مارکیٹ میں متعارف کرواتی ہے وہ زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کرتی ہے۔ اپنے خریداروں کے درمیان حصہ داری کی، پارٹنرشپ کی سوچ کو اجاگر کرتی ہے۔ تیزی سے اپنی پروڈکٹس کو ایک مارکیٹ سے دوسری مارکیٹ تک لے جاتی ہے۔ بہت سی کمپنیاں اپنے کاروبار کو چلانے کے لیے اسے منفرد نام دیتی ہیں جو اشتہاری ہوتے ہیں۔ وہ نام کوئی خاندانی نام بھی ہو سکتا ہے یا پھر اس کا پس منظر کسی اہم واقعے یا جگہ سے جڑا ہوتا ہے جو اس کے کارکنان کے حوصلے بڑھانے کے کام آتا ہے۔
اس کے ساتھ ساتھ بہترین برانڈ اپنے گاہکوں کے درمیان آگاہی اور پہچان کا باعث بنتا ہے۔ یہ کمپنیاں اپنی خاص اہمیت پیدا کرتی ہیں جو ماضی میں نہ تھی، مختلف جگہوں پر جا کر اپنی چیزوں کی مشہوری کرتی ہیں، تشہیر کرتی ہیں۔ ایک بڑی خریداروں کی مارکیٹ میں یہ برانڈ نئی چیز کو تیزی سے آگے لانے کی خدمات انجام دیتا ہے۔ اسی طرح اپنے حریف کے لیے ایک مشکل کام بنایا جاتا ہے اور مستقبل کی دوڑ میں آگے نکلنے کے لیے فائدہ حاصل کیا جاتا ہے۔ دوستو، مصنف اس بات پر بھی زور دیتا ہے کہ ایک کمپنی کو استحکام سے چلانے کے لیے اس کی دانشور قیادت کے ساتھ ساتھ مختلف موضوعات پر ایک منفرد انداز سے سوچنا اور کام کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ ان میں سے 3 موضوعات خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ نمبر 1، مقابلہ بازی۔ نمبر 2، کاروباری حکمت عملی۔ نمبر 3، صنعتی تنظیم سازی۔ ڈیئر ویورز، کتاب کا مرکزی خیال اور بنیادی نکات آپ نے جان لیے، اور ہم نے یہ جانا کہ اس کتاب میں مصنفین نے مستقبل میں کامیابی حاصل کرنے اور اپنے کام کو بہتر بنانے اور حریفوں سے پہلے کام کرنے کی بہترین حکمت عملی بتائی ہے۔ کوئی بھی کمپنی ترقی کے لیے اپنا ایک لائحہ عمل تیار کرتی ہے اور پھر اس کے مطابق کام کرتی ہے۔ مارکیٹ میں تیزی سے کام کرنے اور اپنے کام کو معیاری بنانے کے لیے نئی چیزوں کو متعارف کروانا بہت ضروری ہوتا ہے، بس آپ کے سوچنے اور کام کرنے کے طریقے دوسروں سے مختلف ہوں۔ ہم نے آج سیکھا کہ اپنے حریفوں سے پہلے اپنی مصنوعات اور خدمات کو مارکیٹ تک پہنچانے سے کمپنی کو بہت منافع حاصل ہوتا ہے۔ اس طرح مستقبل میں آگے نکلنے کی دوڑ میں آپ کی کمپنی دوسروں سے آگے نکل جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پر ہم نے سیکھا گاہکوں کی ضرورت اور پسند کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ مارکیٹ میں جو کام پسند کیا جا رہا ہو اس پر توجہ دیں اور اپنے کام کو بہتر سے بہتر بناتے جائیں۔ نمبر 3 پر ہم نے سوچا کاروباری حکمت عملی اپنا کر مختلف انداز سے نئی مصنوعات کو متعارف کروایا جا سکتا ہے۔ اپنے حریفوں سے آگے بڑھ کر عمدہ کام کرنے کے طریقوں کو بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ کاروبار کو مؤثر انداز میں بڑھانے کے لیے مثبت تبدیلیاں پیدا کرنا ایک بہترین سوچ ہے۔ ان تمام باتوں کو مد نظر رکھ کر مستقبل میں اپنے حریفوں سے آگے نکل کر بہتر کام کیا جا سکتا ہے، اور یہی اس کتاب کا لب لباب ہے۔ دوستو، کتاب ٹاک کی اگلی کتاب کے ساتھ جلد ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔